آج آپ کو دو دلچسپ واقعات سناتے ہیں۔ کم از کم ان سے آپ کی معلومات میں تو اضافہ ہوگا۔ پہلا نہایت دلچسپ واقعہ حجر اسود کا ہے۔ آپ کو علم ہے نا کہ یہ سیاہ پتھر چاندی کے ایک فریم میں خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ طواف عمرہ یا حج کے دوران ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ روایت بہت پرانی ہے اور ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بوسہ دیا تھا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے فرمایا کہ انہیں علم تھا کہ وہ صرف ایک پتھر ہے اور کچھ نہیں، مگر چونکہ رسول اللہ نے بوسہ دیا تھا اس وجہ سے وہ بھی اس کو بوسہ دے رہے ہیں۔ حجر اسود کی واپسی کا ایک تاریخی واقعہ آتا ہے کہ ذی الحجہ 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا، اور خوف و ہراس کا عالم یہ تھا کہ اس سال حج بیت اللہ نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا ایسا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے کر گیا۔ پھر بنو عباس خلیفہ مقتدی باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دیے اور حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی۔ گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلہ میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جہاں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ اب انہوں نے ایک پتھر کو جو خوشبودار تھا خوبصورت غلاف سے نکالا اور کہا یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں دو نشانیاں ہیں، اگر اس میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی تو یہ حجر اسود ہوگا ورنہ نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈوبتا نہیں، دوسری نشانی یہ ہے کہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوتا۔ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا حتیٰ کہ پھٹ گیا۔ تو محدث عبداللہ بھی نے فرمایا کہ یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا، وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ فرمایا کہ ہم اصل حجر اسود ہی لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا، آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے، یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے عبداللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں، آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لاد دیا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ تک پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ تو اسی طرح دوسرا دلچسپ واقعہ ایک مشہور امریکن ٹینس کھلاڑی کا ہے۔ یہ مسلمان تھا، یہ آرت ایش کا ہے، یہ افریقی امریکی نژاد تھے۔ ان کو آپریشن کے دوران جو خون دیا گیا وہ کسی ایڈز والے مریض کا تھا، اور اس طرح آرتھر ایش اس ناقابل علاج بیماری کا شکار ہو گئے اور 6 جنوری 1993 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ 10 جولائی 1943 کو پیدا ہوئے تھے۔ آرتھر ایش پہلے افریقن امریکی تھے جنہوں نے ڈیوس کپ میں امریکہ کی نمائندگی کی تھی، اور وہ پہلے سیاہ فام تھے جنہوں نے یو ایس اوپن اور ومبلڈن کپ کو 1975 جیتے تھے، اور وہ پہلے سیاہ فام امریکی تھے جو دنیا میں پہلے نمبر کے کھلاڑی بنے تھے۔ اور آرتھر ایش جب ہسپتال میں بیمار تھے اور ان کو ایڈز کی بیماری کی تشخیص ہو گئی
تو پورے ملک میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات ابل پڑے اور لوگ ہر موقع اور ہر جگہ اس کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کو ہزاروں خطوط بھیجے گئے اور ہمدردی اور دعاؤں کا اظہار کیا گیا۔ ایک خط میں ان سے ایک سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی کیوں اس موذی مرض کے لیے چنا؟ اس کا جواب جو آرتھر ایش نے دیا وہ نہایت ہی قابل غور ہے۔ تو انہوں نے تفصیل سے جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری وجہ سے 50 ملین یعنی 5 کروڑ بچوں نے ٹینس کھیلنا شروع کر دیا، 5 ملین نے ٹینس کھیلنا اچھی طرح سیکھ لیا، 5 لاکھ نے پیشہ ورانہ ٹینس کھیلنا شروع کر دیا، 50,000 ٹورنامنٹس میں حصہ لینے لگے، 5,000 بڑے مقابلوں میں حصہ لے سکے، 50 نے اتنی مہارت حاصل کی کہ وہ مڈل میں حصہ لے سکے، 4 سیمی فائنل تک پہنچ گئے، 2 نے فائنل تک رسائی حاصل کر لی۔ اور جب میں نے ومبلڈن ٹورنامنٹ جیتا اور کپ کے لیے فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا، اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اس نے مجھے کیوں اس اعزاز سے نوازا، اور اب جب کہ بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کروں کہ اس نے کیوں مجھے یہ مہلک بیماری دی۔ یاد رکھیں، خوشی آپ کو خوش مزاج رکھتی ہے، مشکلات اور تکلیف آپ کو مضبوط بناتی ہیں، غم و رنج آپ کو انسانیت سکھاتے ہیں، شکست آپ کو انکساری سکھاتی ہے، کامیابی آپ کو خود اعتمادی دیتی ہے، لیکن صرف ایمان ہی آپ کو تمام حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ اپنی زندگی سے اتنے مطمئن نہیں ہوتے، مگر لاتعداد آپ کی زندگی کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنانا چاہتے ہیں۔ ایک بچہ دیہات میں کھڑا اڑتا جہاز دیکھتا ہے تو اس کی خواہش اڑنے کی ہوتی ہے، مگر جب ایک پائلٹ اپنے جہاز سے نیچے مکانات اور باغات دیکھتا ہے تو اسے اپنے گھر کی یاد ستانے لگتی ہے۔ یہی زندگی ہے، آپ کوشش کریں کہ اور زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہوں، اور اگر دولت انسان کو خوش کر سکتی تو مالدار لوگ سڑکوں پر چلتے پھرتے ناچ رہے ہوتے، لیکن آپ کو علم ہے کہ یہ مزہ صرف غریب بچے ہی اڑاتے ہیں۔ اگر قوت و دولت حفاظت دیتی تو تمام اہم اور با اختیار لوگ بغیر محافظوں کے کھلے عام پھرتے نظر آتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام سیدھے سادے انسان بہت پرسکون اور گہری نیند سوتے ہیں۔ اسی طرح اگر خوبصورتی اور شہرت مثالی رشتہ قائم کر سکتے تو تمام شہرت یافتہ اور مشہور لوگوں کی مثالی شادیاں ہوتی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ عام لوگ بہت مزے میں رہتے ہیں۔